بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، کل میں ویڈیو القرآن و حدیث پیش نہ کر سکا کیونکہ میری طبیعت پھر ایک دفعہ پھر ناساز ہو گئی تھی اور کافی زیادہ خراب تھی، بلکہ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اب ٹھیک ہوں الحمدللہ، آج ٹھیک ہوں، لیکن کمزوری ابھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ 90 کی تلاوت کی گئی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ یہ شراب اور جوا اور یہ آنسے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ اگرچہ پانسے یعنی ازلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے میسر یعنی جوئے ہی کی ایک قسم ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فعالگیری اور قرآن اندازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشرکانہ عقائد اور وہمیات سے آلودہ ہو، اور میسر کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم اموال و اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ ان سے امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں۔ ایک شراب، دوسرے قمار بازی، تیسرے وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ چوتھے پانسے مخرج ذکر، تینوں چیزوں کی ضروری تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ شراب کے متعلقہ احکام کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلہ میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آیت 219 اور سورہ نساء آیت 43 میں گزر چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم یہودیوں کو تحفہ کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے با اصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔
فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے اور کشیر کرنے والے پر اور کشیر کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھونڈ کر لے جائی گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداءً آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں یہ شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازاً گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارات ملتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبہ میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ لفظ خمر ہے، خمر نہیں ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ جس چیز کا ایک پورا نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چنڈو پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات، مکے، بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سانٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتداءً 4 کوڑوں کی سزا رہی، 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق بموجب امام شافعی بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی 40 کوڑوں کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔ شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بنی ثقیف ایک شخص رویشد نامی کی دکان اس بنا پر جلا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہ وہیں خفیہ طریقہ سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ حدیث مبارکہ۔ سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام میں رغبت دلاتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ اس کے واجب ہونے کا حکم فرماتے۔ پس آپ فرماتے جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ 90 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو نہیں سبسکرائب کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اور اس طرح آپ کو اور آپ کے دوستوں کو بھی اس روزانہ کی بنا پر انشاءاللہ یہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، پہنچتے رہیں گے۔ اور اس میں یقیناً اگر دوستوں سے شیئر کریں گے، آپ کا بھی اس میں آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں یاد فرمائیں تو میں انتہائی مشکور ہوں گا۔ اسی پر آج کا بیان ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔